نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما جناب عرفان صاحب اور مولانا صدیق صاحب اور اساتذہ کرام اور ہمارے خلیفہ جو آج ہمارے سامنے شملہ بغیر بنے بیٹھے ہیں، میں ان کو تنبیہ کرتے رہتا ہوں سامنے، یہ میرے خلیفہ ہیں۔ استاد جیسا رہتا شاگرد ویسے رہنا ہے، شاگردان جیسے شملے بنے ہوئے ہیں استاد صاحب بھی ویسے بنے ہوئے رہنا۔ یہ امامہ ہمیشہ ہماری پہچان بننا، اور یاد رکھیے بہت اچھی باتیں آ گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ میری بچیوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے محترم عرفان صاحب نے سمجھایا، اور پھر ہمارے صدر صاحب کی تقریر تو ماشاءاللہ دل کو چھو گئی۔ اور جب کبھی والد صاحب کا ذکر آتا ہے تو یقین مانیے کہ انہی کی دعائیں ہیں آج جو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ورنہ ہم لوگ بغیر دعاؤں کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور ہم کو بھی اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتے رہنا ہے، اور انہی کی دعاؤں سے اللہ عزتیں دیتا ہے، علم دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ اب رہا سوال مدرسوں کا، ہمارے مدرسوں کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہے۔ ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارے پاس دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم برابر توجہ بھی دلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر مدرسے کے بچے آج کل، خصوصاً یہ بھی مدرسے کے بچوں کے بارے میں آپ کے عرفان صاحب کے ذہن میں لا دوں کہ ماشاءاللہ آپ کے 16 یا 18 بچے 10th میں ماشاءاللہ پاس ہوئے ہیں، اور دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچوں کو انعامات دیے گئے، ایوارڈ دیے گئے ہیں، مگر یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو ایوارڈ نہیں ملا 3 کو ملا ہے، آپ سب ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ لیکن آپ کے اندر وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، مزید آپ کو ذرا آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا، 3 کو دیا، تاکہ جتنے بچے ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہو جائے کہ ہم بھی کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور بھی اسنادات بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سب کو اسنادات بھی دیے جائیں گے۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو بچے اس میں حصہ لیے ہیں، اور ہمارے ذمہ داران مدرسہ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اساتذہ کرام یہ معمولی نہیں رہتے ہیں، یہ اپنے کو مٹا کے آپ کو بناتے ہیں، رات دن آپ کے لیے اپنے آپ کو یعنی فکر مند رہتے ہیں کیسے بچے پہ محنت کی جائے، کیسے ان کے مستقبل کو بنایا جائے، اور اسی محنت کی وجہ سے آپ لوگ ابھرتے ہیں اور آپ کو پہچان بنتی ہے، آپ کو لوگ جاننا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کرام بھی بڑے آپ کی ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے جب یہاں ذمہ دار آئے ہوئے ہیں تو میں ان سے 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میں بھی دل جلا عاشق ہوں، جب کسی قوم پہ اپنی مصیبت آتی تو میں ذرا ٹک نہیں سکتا، کسی کے سامنے بھی بول دیتا ہوں میں۔ بس آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ بہت سے کرسیوں پہ لوگ آتے ہیں، مگر آپ کے بارے میں جتنا سنے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس سے زیادہ آپ کو ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں۔ اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ہماری جتنی قوم ہے پہلے سے ہی بہت ڈل ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس پہ مزید ظلم کرنے کے بعد ہماری قوم مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے ادباً گزارش کریں گے کہ ہماری قوم کے مسئلے پر آپ اگر کچھ ہمت افزائی کر سکتے ہیں ان کی تو کریے، اور آپ کرتے رہتے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی میں رات میں نظام آباد میں تھا اور صبح 4 بجے 4:30 بجے حیدرآباد پہنچا، اور پھر وہاں ایک بات معلوم ہوئی، وہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ چند دن پہلے وہاں کچھ بھینسے کے بچے، کچھ وہاں ایک غیر بچی مسلمان بچی غیر بچے کے ساتھ جا رہی تھی، تو کچھ وہاں کے مسلمان بچوں سے وہ الجھ گئے، وہ
تو ان بچوں کو اب تک بھی 2 مہینے سے ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے بچوں کا۔ ہم ذرا ایسے کیسوں میں ہمارے اقلیتی کمیشن کے ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذرا اپنے پورے تلنگانہ سے ذرا تفصیلات بھی طلب کریں، اور غیر خواہ مخواہ کے جن بچوں پہ کیسز بک ہوئے ہیں یا پریشان کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے لیے ایک خاص ایک آپ کے اندر سیکشن بنائیں، اور ان کو یہ بولے کہ بھئی مختلف اضلاع میں مختلف ضلعوں میں یہ معلومات کریں، اور ان تک یہ بات پہنچانے، ان کی مدد کے لیے آپ جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ میں پھر ایک بار ہمارے ذمہ داران مدرسہ کا اور ہمارے تمام جو اسٹیج پہ جلوہ فرما ان کا سب کا شکریہ ادا کرنا ہوں، اور طلباء اور طالبات سے بھی گزارش ہے، بیٹے وقت ہے، ابھی دیکھو آپ، یہ کرونا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے، آپ سے کچھ کرانا چاہتا ہے انہیں، اس واسطے اپنے کو اب کیا کرانا چاہ رہا ہے انہیں؟ اللہ کو یاد کرانا چاہ رہا۔ یہ کرونا نہیں ہے، اپن جو اللہ کو بھول گئے تھے نا، انہیں بولا اللہ کو یاد کرو، تو اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، تو اپنے مستقبل کو بھی بنائیے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو بھی جھکائیے، اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجئے، اور سب کے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ مجھے دوسری جگہ جانا ہے، تو 3 پروگرام ہیں اور اس کو پوروں کو زبان دیا ہوا ہوں، تو ذرا مجبوری میں مختصر بات اپنی کر دیا ہوں، اور تفصیلی گفتگو تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرما، صدیق صاحب کی دن رات کی جو کوششیں ہیں اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، ان کے صاحبزادے، ان کے اساتذہ جو ان کا ساتھ دے کر، ساتھ میں رہ کر ان کی جو مدد کر رہے ہیں، اللہ ان اساتذہ کی، ان کے صاحبزادے کو بھی اپنے بابا جان کے جیسے دل میں ان کی بھی جذبہ عطا فرمائے، اور ان سے بھی دین کا کام لے، اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہماری بہنیں معلمات جو کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو بھی دین کی بھی دولت عطا فرما، دنیا کی بھی دولت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے طلباء اور طالبات بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں مولا، تو قادر ہے، تو ان کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ان کے دلوں کو بدلنے والا ہے، تو ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے والا ہے، تو ہی اپنے پیارے رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان کو دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے کہ ہم دین پہ کیسے چلیں، دین پہ ہم بھٹک گئے ہیں، لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں تمہارا دین کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہیں۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ہمارے کو مسلمان بنا دیجیے، صحیح معنوں پہ ہمارے کو پیارے رسول کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کو پھیلانے والا بھی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو لوگوں کو دین کی بات بتانے والا بنا دیجیے، اور اللہ خود بھی عمل کرنے والا بنا دیجیے، عمل کی دعوت دینے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم جتنا ہم نے کوشش کیا ہے، اے اللہ اتنا ہم کو ہمت دے، اتنی ہمارے کو طاقت دے کہ ہم اس اسکول کو کالج کی شکل دے دیں، اور اللہ اس کو خوب ترقی دے کر، جیسے آج ہمارے بچے SSC کے ساتھ نکل رہے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس ڈگریوں کے ساتھ بچے یہاں سے فارغ ہو کے نکلے۔ ابھی ہمارے محترم نے جیسے کہا عرفان صاحب نے کہ ہمارے کو آج وکلا کی ضرورت ہے، اور ہمارے بڑے بڑے کرسیوں پہ جو خالی ہے اور اقلیت سے خالی ہے، ایسی کرسیوں پہ آپ کو بٹھا کر ہم خوش ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں وہ صلاحیتیں عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے اندر وہ خوبیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو بھی دعا ہم نے کیا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اور ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے دنوں میں جو بھی مدارس پہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، دور فرما دیجیے، اور اللہ ہم سب کو ایک کر دیجیے، نیک کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔